الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم ایمانیات کے مباحث کا آغاز کر چکے ہیں، اور ہمارا جو پہلا اس کا سبق ہے وہ ایمان کی حقیقت اور اس کے تقاضے ہیں، اور اس میں ایک نشست ہماری اس موضوع پر منعقد ہو چکی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں۔ یہ امن سے بنا ہے یہ لفظ، اور امن یامنو کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہونا، اور ایمان کے معنی ہوتے ہیں آمن یؤمن ایمانن کا مطلب ہے امن دینا۔ یہ جو امن دینا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ جب کوئی نبی کوئی رسول آ کے کچھ دعوے کرتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ کائنات جو ہے اسے کسی نے بنایا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس کو بنایا، ایک وقت میں یہ بنی، پھر ایک وقت میں جا کے ختم ہو جائے گی، پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اور میں اس رب کی طرف سے فرستادہ ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو یہ دعوے ہیں، ان دعووں کو مان لینا، ان کی تصدیق کر لینا، ان کو تسلیم کر لینا گویا اسے امن دینا ہے، اور اگر نہ مانا جائے تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے ایمان کہتے ہیں کہ ان دعووں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان اس معنی میں ہے کہ گویا آپ نے تصدیق کر کے اس کو امن دے دیا ہے۔ اصطلاحی معنی اس میں پھر یہ بات شامل ہو جائے گی کہ یہ ان دعووں کو دل کی گہرائی سے ماننا، یقین کے ساتھ ماننا، یعنی یہ کہ وہ جو دو لیول ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے، آج ہم نے اس پہ مزید آگے بھی بات کرنی ہے، لیکن ضمناً ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ یہ جو دعوے ہیں ان کو ماننا، اس کے دو جو تقسیمیں مزید ہو سکتی ہیں، اور وہ ایک تقسیم یہ ہے کہ جو ہمارا جو ماننا ہے وہ شعوری ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ماننا غیر شعوری ہو۔ غیر شعوری کب ہوگا؟ جب ہم کسی ایسے صاحب کی صحبت اختیار کر لیں کہ جو خود ایمان جس کے اندر جو ہے وہ جاگزیں ہو چکا ہو، تو اس کے اعمال کا، اس کے اس رویے کا جو ہم پر اثر پڑے گا، اور ایک غیر شعوری طور پر ہم اس رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے، تو یہ ایک ایسا ایمان تو ہمارے اندر جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیسے جا رہا ہے، اس کے اثرات بھی ہم پہ پڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم ذکر الہی میں مشغول ہوں، کوئی اچھا عمل کریں، کوئی جو ہے وہ قربانی دیں، ایثار کریں، اس سب کے نتیجے میں ہمارے جو عمل کے نتیجے میں ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اس کا بھی ہمیں کوئی ادراک نہیں ہوگا، احساس وہ بڑھ رہا ہوگا۔ یہ غیر شعوری طریقہ ہوگا۔ شعور کے ساتھ ایمان کیسے ہے کہ جب انسان سوچ کے، بچار کر کے، غور کر کے، تدبر کر کے، فکر کر کے ان سارے مراحل کو، یا جیسے ابھی ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ان نتائج تک پہنچے اور وہ اس کے دل میں جا کے ٹھک جائیں، تو یہ شعوری طور پر اس کا جو ہے وہ گویا ایمان اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کے دو ذرائع آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک یہ کہ آیات آفاقیہ اور انفسیہ، جو کچھ کائنات میں ہمارے سامنے ہے، وہ زمین پہ ہو یا آسمان یعنی خلا کی وسعتوں میں ہو، فضا میں ہو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرتوں کے نشانات بکھرے ہوئے ہیں، ان پر غور و فکر کے نتیجے میں، اور دوسرا آیات قرآنی، اور دوسرا جو انسان کے اندر ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تو یہ ایک تو آیات آفاقیہ اور انفسیہ پہ غور و فکر و تدبر، اور دوسرا آیات قرآنیہ پر غور و فکر و تدبر، اس کے نتیجے میں جو ایمان پیدا ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ جو ایمان پیدا ہوتا ہے یہ فکر کی تطہیر، عقل و شعور کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دو فرق تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اس بحث میں ایک خاص چیز کی طرف جو وہ توجہ مبذول کروائی ہے، اور بڑی صحیح کروائی مناز صاحب نے، تو وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اگر کسی شخص نے کسی ایک جذباتی کیفیت میں بھی ایمان قبول کیا ہو، اور وہ وقتی طور پہ ہم اسے کہیں کہ یہ غیر شعوری ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ جڑ گیا جو ایک فکر رکھتا ہو، ایک سوچ رکھتا ہو، جو ایک جو ہے اس کو سمجھانے والا، جو جس کا طریقہ کار ہو بات کو، نہ کہ صرف غیر شعوری طور پر لے کے چلنے والا، تو اس آدمی کی صحبت کے نتیجے میں بھی جو ایمان پیدا ہوگا، اگرچہ کہ جو ابتداءً ہے وہ غیر شعوری ہے، لیکن وہ غیر شعوری ایمان بھی کرتے کرتے شعوری ایمان میں بدل جائے گا۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اچھا، اب اسی چیز کو ایک دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو تقلیدی ہے،
اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو بجائے تقلیدی انہیں کے شعوری ہے۔ اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقلد ہوتے ہیں۔ اب یہ مقلد اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی امام کے مقلد ہوتے ہیں، مقلد یہ معنی ہے کہ معاشرے میں جو روایات چل رہی ہوتی ہیں ان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ سوچتے نہیں، جیسا ہوتا ہے معاشرہ وہ ویسے ہی چلتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی رواج ہے تو وہ اس رواج کو فالو کریں گے، وہاں کی جو روایت ہے اس روایت کو فالو، اچھی ہے بری ہے اس کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ تقلیدی ذہن ہے، یہ فالوورز لوگ ہیں، اکثریت یہی ہوتی ہے۔ اب اسی معاشرے کے اندر اگر کوئی عقیدہ ہے، کوئی خیال ہے، کوئی سوچ ہے، لوگ اسے اڈاپٹ کر لیں گے۔ یہ جو ڈاگما ہوتا ہے یہ در حقیقت یہی شے ہوتی ہے، وہ ہندو مت کا بھی ہوتا ہے، وہ اسلام کا بھی ہوتا ہے، وہ کسی جو ہے کرسچینٹی کا بھی ہوتا ہے، وہ ڈاگما ہے اور وہ تقلیدی طور پر معاشرے میں چونکہ موجود ہے وہ ذہنوں میں منتقل ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں شعوری ایمان ان لوگوں میں پیدا ہوگا کہ جن کے اندر تحقیق کی، جستجو کی، حقائق تک خود پہنچنے کی، اپنی آنکھوں سے حق تلاش کرنے کے مادہ جن کے اندر ہوتا ہے، اور جو تھوڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر جو سوچ بنتی ہے یا جو خیال پکتا ہے یا جو دل میں جا کے ٹھک جاتا ہے اس کے سوچ و فکر کے نتیجے میں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گویا شعوری ایمان ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو پچھلی ہماری گفتگو کا خلاصہ تھا۔ اب ہم بات کو جو آگے لے کے چلیں اس ضمن میں ہم واپس اپنی پچھلی ایک بحث سے بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ جو ہم نے تقسیم کی تھی کہ ایک ایمان وہ ہے کہ جو قولی ہے اور دوسرا ایمان وہ ہے جو قلبی ہے۔ اسی کو ہم نے کہا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اسی کو ہم نے کہا تھا کہ اسلام اور ایمان، اسلام یعنی اقرار باللسان اسلام ہے، اگرچہ کہ بعض عبارات میں اسلام بمعنی ایمان بھی ہے، اور اسی طرح بعض جگہوں پہ ایمان بمعنی اسلام بھی ہے، لیکن جب ہم اسے باقاعدہ ایک علمی طور پر علیحدہ علیحدہ کریں گے تو اسلام بمعنی ہوگا اقرار باللسان اور ایمان بمعنی ہوگا تصدیق بالقلب۔ اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حقیقی ایمان اور قانونی ایمان۔ تو یہ ہم نے ایک تقسیم کر لی تھی، اس پہ میں مزید زیادہ گفتگو نہیں کر رہا، لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھ لیں کہ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہماری امت میں بہت سے اختلافات ہیں ان بنیادوں پر، ان چیزوں کو باریکی سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیچھے ہوا کیا ہے، یا آج ہمارے لیے یہ سمجھنا کتنا آسان اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارا جو 1400 سال کا سفر ہے اس سفر کے اندر ہم نے کچھ تجربات کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک فرقے کا نام بہت چلا ہے، خوارج کا نام چلا ہے۔ خوارج کا نام چلا ہے، کیوں چلا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کی تکفیر کرنا شروع کر دی۔ آپ نے یہ کام کیا آپ کافر ہو گئے، آپ نے یہ کیا آپ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے تو واجب القتل ہو گئے، پھر کتنا بڑا فتنہ اس سے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اس پہ لوگوں نے کہا یار یہ نئی سوچ نہیں ہے، یہ پرانی سوچ ہے۔ یہ تو حضرت علی کے دور میں یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کو خوارج کہتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کی تکفیر کر دی تھی، انہوں نے حضرت معاویہ کی تکفیر کر دی تھی، دونوں کو واجب القتل قرار دے دیا تھا، دونوں کو قتل کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ پلان بھی جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا تھا۔ ایگزیکیوشن میں حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت معاویہ بچ گئے، انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پلان دونوں کو مار دینے کا تھا۔ تو یہ ایک سوچ تھی، یہ خوارج کی سوچ تھی، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے، یہ اب ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس معاملے میں اگرچہ کہ بہت سے معاملات میں خوارج اور معتزلہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد کھڑے ہیں، اپنی اپروچ میں ہی متضاد ہیں۔ خوارج وہ ہیں جو ٹریڈیشن کی تابعداری کرتے ہیں، جو نقل سے دائیں بائیں ہوتے ہی نہیں، نقل سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث ہے اس سے ادھر ادھر سوچتے، یہ خوارج ہیں اور اس میں بہت ریجڈ ہیں۔ اور معتزلہ وہ ہیں کہ جو عقل کو حاکم مانتے ہیں، یعنی آیت کی تشریح کرتے ہوئے بھی وہ ان کے ہاں جو اتھارٹی زیادہ ہے وہ عقل کی ہو، یہ معتزلہ ہے۔ یعنی اپروچ ہی میں کتنا ڈیفرنس ہے، ایک آدمی عقل کو بند کر کے تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، دوسرا قرآن و سنت کو بھی عقل کے تابع کر کے فالو کرتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن اس ایمان اور اسلام کی بحث میں دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے نظر آئیں گے آپ کو جب آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے۔ تو معتزلہ کا موقف کیا ہے اور خوارج کا کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ خوارج کا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان بھی ہے اس میں، لیکن یہ کہ وہ جو ہی آپ نے گناہ کیا، گناہ کبھی خاص طور پہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، لہذا آپ کافر ہو گئے، آپ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ دائرہ کفر میں داخل ہو گئے۔ معتزلہ کی سوچ کیا ہے؟ وہ بھی یہی مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگلی بات پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات دونوں کی ایک، گناہ کرنے کے نتیجے میں اسلام سے نکل گیا، یہ خوارج بھی کہتے ہیں، یہ معتزلہ بھی کہتے ہیں،
لیکن یہ کہ گناہ کرنے کے بعد خوارج کے نزدیک کفر میں داخل ہو گیا، معتزلہ کے نزدیک ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی کوئی نو مینز لینڈ ہے جہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں تو درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے جو نہ اس ملک کی ہے نہ اس ملک کی ہے، تو اسی طرح کفر و اسلام کے درمیان بھی ایک نو مینز لینڈ ہے، نو ویلیو پوزیشن ہے کہ جہاں پر نہ بندہ ایمان میں ہوتا ہے نہ کفر میں ہوتا ہے۔ اس کو زیادہ بہتر انداز میں وہ کہتے ہیں منزلتم بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک منزل ہے، یعنی ایک کفر کی منزل ہے، ایک ایمان کی منزل ہے، ایمان کی منزل سے نکل گیا، کفر کی منزل میں داخل نہیں ہوا، درمیان کی ایک منزل ہے جس میں اٹک کے رہ گیا ہے۔ یہ معتزلہ کا موقف ہے۔ اب اس کے مقابل جو ایک بالکل دوسرا تصور ہے وہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے مرجیہ میں۔ مرجیہ کا دعویٰ ہے کہ ایمان نام ہے اقرار کا، جو ہی آپ نے اقرار کیا آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا، عمل سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا اس سے اب آپ کو عمل کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، آپ بالکل پکے ٹھکے مسلمان ہیں، عمل سے آپ ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ کے لیے جنت جو ہے واجب ہو گئی ہے، اور عمل آپ کا کوئی نقصان کر ہی نہیں سکے گا۔ اچھا، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا بھی بیان نہیں ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج اگر اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کریں تو آج ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ ان میں پریویلنگ تصور ہے وہ یہی ہے، آپ ہمارا مسلک اختیار کر لیں جنت آپ کی ہوگی، آپ کا عقیدہ جو ٹھیک ہو گیا ہے نا، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، آپ جنتی ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے آپ عشق رسول، بس آپ جنتی ہو گئے، آپ موحد ہو گئے، آپ جنتی ہو گئے۔ تو پیچھے اگر جا کے ڈانڈے ملائیں تو کس کے ساتھ مل جائیں گے؟ مرجیہ فکر کے ساتھ مل جائیں گے۔ عمل آپ کا جیسا، آپ حرام کھائیں، آپ سود خوری کریں، آپ بدماشیاں کریں، آپ لوگوں کے پلاٹ غصب کریں، آپ کرپشن کریں، آپ جو اونچ نیچ کریں، چونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا لہذا آپ جنتی ہیں، یہ مرجیہ ہے۔ اچھا، کرامتیہ جو ہیں وہ مرجیہ کے قریب ہیں، جیسے ادھر معتزلہ قریب ہیں ان کے خوارج کے، تو ادھر کرامتیہ قریب ہیں مرجیہ کے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، یعنی اقرار کا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایک بات ہو تو اقرار تو ہو ہی جائے گا نا، نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے گا۔ انہوں نے بات اور آسان کر دی، اب دل کو جا کے کون دیکھے؟ تو جس کے دل میں ہے بس وہ مومن ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب کرتوت جو مرضی کرتا رہے۔ تو یہ وہ سوچیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر اب یہ جو ہمارے ہاں یہ آتے ہیں نا، بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ یہ کلمے کہاں سے آئے، یہ پوچھ لیتے کوئی ایمان مجمل کیا ہے جی۔ جب یہ مسئلے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پھر ڈیفائن کیا یار حقیقت کس طرح ہم بیان کریں، اس کو لوگوں کے ساتھ اس کا بیانیہ کیا رکھیں، تو یہ کلمے وجود میں آئے ہیں۔ یہ ہیں چھوٹے چھوٹے کلمے، ان کے پیچھے کی بحثوں میں چلے جائیں مت ماری جائے، ان کے پیچھے اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے نیچے بڑی طویل طویل بحثیں ہیں۔ اب یہ تو میں نے بڑا مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وگرنہ یہ کہ یہ بڑی طویل بحثیں ہیں۔ اب اس کو حل کیا ہے ایمان جو اہل سنت ہیں کہ ایمان کس شے کو کہتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تک یہ ساری بحث آپ کے سامنے نہ ہو اس جملے کو آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ایمان، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء و صفات سے۔ اسماء و صفات میں بھی ایک باریک سا فرق ہے، اللہ یہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ نکرہ آتی ہے، ان کے اوپر الف لام لگا دیں وہ اسم بن جاتا ہے۔ حکیم علیم یہ صفت ہے، وہ حکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، یہ صفت ہے۔ الحکیم العلیم، وہ الحکیم ہے، العلیم ہے، یہ نام ہو گیا۔ جس صفت کے اوپر الف لام لگ گیا وہ نام بن گیا، اور وہ جب نکرہ رہی تو وہ صفت ہو گئی۔ تو اب یہ جو اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ اس کے اسماء و صفات سے جانتے اور پہچانتے اسے، باقی ہم نے دیکھا تو نہیں، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ انہ نور کیف یرا، وہ نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، تو اسے پہچانا کیسے جائے؟ اب پہچاننے کا ایک طریقہ لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور گیان کریں، دھیان کریں، تپسیائیں کریں، ریاضتیں کریں، پھر آپ کو نیلی لائٹ نظر آئے گی، پھر پیلی نظر آئے گی، پھر چٹی نظر آئے گی، پھر پتہ نہیں کیا نظر آئے گا، پھر جو کوئی نظر آئے گا۔
اب پتہ نہیں وہ جو بھی ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں، وہ ہمیں تو نہ اللہ کے نبی نے وہ طریقے تلقین کیے ہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ اختیار کیے ہیں، وہ کیا نظر آتا ہے اللہ ہی جانے، خدا جانے کیا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے تعارف کا جو بڑا ذریعہ قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ اس کے اسماء و صفات ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور اگلی بس اتنی بات کافی ہے؟ نہیں، وقبلت جمیع احکامہ، میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، میں ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، میں ان کا رد نہیں کرتا، میں ان کو جو ہے ٹھکراتا نہیں ہوں، ان کو قبول کرتا ہوں، یعنی حتی الوسع ان کے اوپر عمل کروں گا۔ وقبلت جمیع احکامہ۔ اب اگلی بات سنیے، یہ اقرار باللسان زبان سے بولوں گا، وتصدیق بالقلب دل میں یقین رکھوں گا۔ اب دو چیزیں جمع ہو گئی۔ اب یہ دو چیزیں کیوں جمع کی؟ اس لیے کہ کرامتیہ اور مرجیہ ایک بات کہتے تھے، اور وہ جو ان کے درمیان کا ایک اختلاف ہے، معتزلہ اور خوارج کا ایک اختلاف ہے۔ ہمارا موقف یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو ایمان کامل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ دل میں اقرار ہو اور زبان پہ اقرار ہو اور دل میں تصدیق ہو۔ اب اس کو ذرا دوسری طرح دیکھ لیں۔ ایک شخص آ کے مانتا ہے کہ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں مانتا، یہ نفاق ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافق آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اقرار باللسان ہے، کیوں مومن نہیں ہے؟ تصدیق قلبی نہیں ہے، اور یہ اللہ فیصلہ کرو، وہ جانتا ہے۔ اب چونکہ ہم دل کا حال نہیں جان سکتے، لہذا ہم اقرار باللسان کی بنیاد پر ایک شخص کو مومن مانیں گے، مسلمان مانیں گے، اسے وہ تمام اسلام کے حقوق دیں گے جو اسلام دیتا ہے۔ اور اللہ علیم بذات الصدور ہونے کی حیثیت سے آخرت میں اس کا جو حساب کتاب کرے گا وہ دل کے ایمان کی بنیاد پر کرے گا، وہ اقرار باللسان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محض اقرار باللسان کی بنیاد پر نہیں بلکہ تصدیق قلبی کی بنیاد پر ہوگا۔ لہذا اہل سنت کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر ایمان کیوں نہ رکھ دو، دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کا ایمان، وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔ جبکہ وہ خوارج والے معاملے کو دیکھیں تو وہ تو ایک آپ نے گناہ کبیرہ کیا تو آپ سارے ایمان سے محروم ہو گئے، چھٹی ہو گئی آپ کی۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ اقرار باللسان اور تصدیق قلبی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اب اہل سنت کے اندر کچھ باتیں ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے جسے کہیں کہ وہ اوپینین کا فرق ہے، موقف کا فرق ہے، اختلاف سا ہے، اور ان میں سے ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے خاص طور پہ محدثین کے ہاں بعض جو جن کے اوپر جو وہی مکتب فکر ہے جو فقہاء میں بھی ہیں، ان کا ایک قول ملتا ہے ہمیں کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، ایمان نام ہے قول کا بھی اور عمل کا بھی۔ اب دیکھیے اگلی بحث آ گئی، یہ جڑ جائے گی کرامتیہ اور مرجیہ کی بحث کے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے قول ہے، دوسرا کہتا ہے تصدیق ہے، عمل سے دونوں جدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اور یہ سب کے تجربے کی بات ہوگی کہ آپ کسی دین کی محفل میں بیٹھے ہو، ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا عمل بھی بڑھے گا، آپ کو اور جو ہے نیکیاں کرنے کا دل کرے گا۔ اور اگر کہیں کوئی اللہ نہ کرے کسی ایسی محفل میں ہو جو غفلت والی ہو تو وہاں پہ ایمان گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب انہوں نے لشکر دیکھے دشمن کے تو اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی گئیں تو ان کا ایمان بڑھ گیا، وزادتہم ایمانا، ان آیتوں نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا گھٹتا بڑھتا بھی ہے۔ لیکن یہ کہ بعض فقہاء کا قول یہ بھی ہے الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان قول ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔
تو اب اس کا کیا مطلب کریں گے؟ ایک کام بہت آسان ہے کہ ہم اپنے تجربے کی روشنی میں یہ جو دوسرا قول ہے اس کو رد کر دیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جس کا یہ قول ہے وہ کوئی حکیم آدمی ہے، اس نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہے، آخر اس نے یہ بات کہی ہے تو سوچیں کس بنیاد پہ کہی ہے، تھوڑا سا اس کو روم دیں تو ہمارے سامنے ایک حقیقت بڑی آسانی سے آ جائے گی کہ اس کی یہ بات کہنے کے پیچھے بھی ایک در حقیقت پورا تصور ہے۔ وہ بنیادی طور پر قانون دان ہے، فقہی ہے، وہ اس ایمان کی بات ہی نہیں کر رہا جو دل میں ہوتا ہے، وہ اس ایمان کی بات کر رہا ہے جو اقرار باللسان سے متعلق ہے، اور یہ جو قول ہے یہ تو نہیں گھٹتا بڑھتا ہے، یہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول اتنا ہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس ایمان میں بھی کوئی بڑھوتری کمی نہیں ہوتی، یہ اتنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ عمل کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عمل کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کر سکیں گے، اس نے ایمان لایا ہے، وہ منکر نہیں ہو گیا کسی عمل کا، تارک ہے، اس کی تکفیر نہیں۔ آپ نماز بنیادی شے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز کرتی ہے، لیکن فقہی سطح پر، قانونی سطح پر آ کر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اب آپ اسے کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ تو وہ والی حدیثیں ساری لے لیں، اب دیکھیے کیسی کیسی حدیثیں ہیں، حدیث یہ بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہے، حدیث یہ بھی ہے، وہ حضور نے 3 دفعہ قسم کھائی ہے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ پوچھا کون؟ فرمایا جس کی اظہار آسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الشرب حین یشرب وہو مومن۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ تو اب ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو کیا ہے وہ، اب ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو کیا ہے وہ، ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو کیا ہے وہ۔ تو خوارج کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کہ بھئی یہ کافر ہو گیا، ایمان سے تو نکل گیا، حدیث موجود ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی اس کی۔ لیکن اس کو یہاں پہ بیلنس کیا گیا ہے کہ ایمان، وہ ایمان جو قانونی ایمان ہے، جو دنیا میں حقوق دیتا ہے، وہ قول ہے، اس کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ ہاں اگر وہ کسی دینی جو ضرورت ہے اس کا انکار کر دے، وہ نماز، ایک ہے نہ پڑھنا، ایک ہے کہنا کہ نماز میں پڑھتا ہی نہیں یا نماز ہے ہی نہیں، یہ دوسری شے، یہ انکار ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں اس کی تکفیر ہو سکتی ہے، لیکن بے عملی یا ترک کرنے کے نتیجے میں اس کی تکفیر نہیں ہوگی۔ تو الایمان قول، ایمان قول ہے، لا یزید ولا ینقص، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں پہ در حقیقت یہ بات کہی گئی ہے کہ قانونی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، وہ ایک اسی سطح پہ رہتا ہے جس سطح پہ ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں، وہ اعلیٰ حال ہی برقرار رہتا ہے۔ اور وہ جو کہا گیا کہ اس کا ایمان نہیں جس نے پڑوسی کو اذیت دی، اس کا ایمان نہیں جس نے زنا کیا، شراب پی، چوری کی، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو حقیقی ایمان، تصدیق قلبی، اس کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بحث اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو تصدیق قلبی جس کو کہا گیا ایمان نہیں، تو بہرحال جو ایمان دل میں تھا وہ یہ فیل کرتے ہوئے تو رخصت ہو گیا، یہ تو ثابت ہو گیا، واپس کیسے آتا ہے؟ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ تو اس کا بھی ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ توبہ کرنے سے واپس آ جاتا ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے۔ معلوم ہے وہ چلا گیا تھا واپس آ گیا، تو توبہ کرنے کے نتیجے میں وہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ الا من آمن، الا من تاب و آمن، دیکھیے پہلے توبہ کو لائے پھر ایمان کو لائے، تو معلوم ہے پہلے مومن تھا، لیکن جب وہ یہ گناہ کر رہا تھا تو اس کا دل کا ایمان اس کے اندر سے نکل گیا تھا، اب جب اس نے توبہ کی تو وہ ایمان اس کے اندر واپس آ گیا۔ اب یہ مسئلہ یہاں پہ ایک اور کھڑا ہو گیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے رخصت ہو گیا۔ اب اس کا بھی حل سمجھ لیجئے کہ ایک توبہ وہ ہے کہ جس کی وہ شرائطیں قانونی، ایک توبہ ہے جس کا لغوی معنی ہے پلٹنا، واپس آنا، یعنی کہ جب آپ نے حالت ایمان، آپ کا وہ جو حقیقی ایمان ہے، آپ نے کوئی گناہ کیا، اس کے نتیجے میں آپ کے اندر سے نکل گیا، آپ نے اس فعل کو ترک کر دیا، اس پر آپ کو ندامت ہو گئی، آپ نے اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اب اس کے نتیجے میں ایمان واپس آ گیا۔
اس کو حدیث میں یوں کہا گیا ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ منڈلانے لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو اگر ایک دوسری حدیث سے جوڑ کے دیکھیں تو وہ معنی یہ بنے گا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے اور مزید گناہ کا ارتکاب کرے دوسرا داغ، تیسرا داغ، تو پھر حضور نے فرمایا یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اللہ اس پر مہر کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت سے مواقع ملتے ہیں، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، پھر جا کے دل بند ہو جاتا ہے، اب ایمان واپس نہیں آتا، وگرنہ زندگی میں بہت سے مواقع اسے ملتے رہتے ہیں کہ ایمان واپس آ جائے، اور وہ بغیر الفاظ کی توبہ کے بھی واپس آ سکتا ہے اگر انسان اس گناہ سے مجتنب ہو جائے، اس کا ارتکاب ترک کر دے۔ تو یہ یہاں تک تو جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ کافی، وہ جو مسئلے ہمارے ہاں ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں ان کی وضاحت اہل سنت کے موقف کے روشنی میں سامنے آ جاتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آگے بڑھیں ہم، خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ ایمان کے جو 3 پہلو ہیں، ایک ہے ایمان باللہ، ایک ہے ایمان بالآخرہ جسے ایمان بالمعاد بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے ایمان بالرسالت۔ ایمان بالرسالت میں ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب بھی جمع ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ ایمان بالرسالہ یعنی رسالت پر، پیغام رسانی پر، اللہ کا پیغام انسانوں تک آنے پر ایمان لانا۔ تو اس کے 3 ذرائع ہیں۔ اللہ اپنا پیغام، جو پیغام ہے وہ جو دیتا ہے وہ کتاب کہلاتی ہے۔ وہ دیتا کس کو ہے؟ کسی فرشتے کو دیتا ہے، تو اس سورس کو بھی پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے، جس سورس کے ذریعے سے وہ پیغام آپ تک پہنچا ہے، تو وہ فرشتے ہیں۔ وہ فرشتہ اس پیغام کو لا کر کسی انسانوں میں سے چنیدہ آدمی کو دے دیتا ہے جس کا اس فرشتے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، یہ نبی ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ سورہ حج میں آیا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے رسول۔ فرشتوں میں سے تو ایک ہی رسول اس نے چنا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام۔ انسانوں میں سے اس نے رسول 313 اور انبیاء کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں کہ جن کو اس نے چنا ہے، وہ اللہ اپنا پیغام جبریل کو دیتے رہے اور جبریل وہ پیغام آ کے تو اس انسان تک پہنچاتے رہے۔ یہ ایک طریقہ رہا، اگرچہ کہ بعض جگہوں پہ پیغام براہ راست بھی ہے۔ براہ راست اس طرح نہیں کہ آمنے سامنے، من ورائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا ہے لیکن حجاب کے پیچھے سے ہم کلام ہوا ہے، یا یہ کہ بعض رویا صادقہ کے ذریعے سے بھی ہوا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن اس ایمان بالرسالت کے اندر فرشتوں پر بھی ایمان، کتابوں پر بھی ایمان اور نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان شامل، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان بالرسالت ہے۔ اور ایمان بالآخرہ جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں اسے ایمان بالمعاد بھی کہتے ہیں، یعنی عود کرنا، لوٹ کر آنا، معاد وہ جگہ جہاں لوٹ کے آیا جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، واپس اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانا ہے، ہمارا جو معاد ہے، جو اصل جگہ ہے جہاں عود کر کے واپس پہنچنا ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اللہ بعث بعد الموت، یہ ایمان بالآخرہ ہے اور ایمان باللہ۔ یہ 3 ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر یا اللہ کی پیغام رسانی کے پر ایمان۔ ان 3 کا آپس میں ایک جو ربط و تعلق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور بہت ضروری ہے کہ اگر ہم دیکھیں علمی، نظری، اصولی، فکری طور پر تو اہم ترین ایمان ایمان باللہ ہے، اللہ کو ماننا۔ اس لیے کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت یہ دونوں در حقیقت ایمان باللہ ہی کی فرع ہیں، برانچز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ جو یعنی اس کی اسماء و صفات کے والے سے اسے جانتے ہیں نا، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ ہادی ہے، تو وہ جو ہادی ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ وہ ان رسولوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ وہ براہ راست آ کے کسی انسان سے تو مخاطب نہیں ہوتا، یہ کسی انسان کے شایان نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو، تو یہ تو کسی رسول کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام اس کو دے گا۔ تو اس کا وہ جو ذریعہ ہدایت اس نے بنایا، اصل میں تو اسی کی صفت ہدایت کا ظہور ہوا ہے، جو پیغام رسانی، اسی لیے اسے رحمت کہا گیا۔ اسی لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع ہیں سب کے، اس لیے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی ہدایت کو وا کیا، کھولا، اپنا پیغام ہم تک پہنچایا۔ وگرنہ آپ کو معلوم ہے کون کسی کو سکھاتا ہے؟
آپ کو کوئی ہنر آ جائے، لوگ آ کے اپنے استاد کی کتنی منتیں کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں سکھاتا ہے۔ سارے گر بلی نے شیر کو نہیں سکھائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کہ ہمیں مانگے بغیر اس نے اپنے نبی رسول بھیج کے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا؟ یہ الرحمن علم القرآن، اس کی رحمت کا مظہر اتم یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت، اس کی صفت ہدایت کا ظہور ہے، جسے ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، محبت بھی بڑی شدید رکھی ہے، باقی یہ کہ اس کی طبیعت کے اندر ارجز بھی ہیں، کتنی پوٹنٹ ہیں، لیکن یہ کہ ایک ارج انسان کی وہ ہے، اور جس کو ویسے تو انسان چونکہ وہ پوری نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ آدمی کا احساس کند ہو جاتا ہے، لیکن جو شدید ترین خواہش انسان کے اندر ہے وہ عدل کی خواہش ہے۔ یہ لوگ جماعتوں کا نام تحریک انصاف کیوں رکھتے ہیں؟ سیاستدان تو جو سب سے زیادہ مارکیٹ ہونے والی شے ہوتی ہے نا، اس کا نام لیتا ہے نا، جسے عوام کے اندر قبولیت ملے۔ کیوں ملتی ہے؟ انصاف۔ جاہل آدمی کو بھی انصاف پسند ہے، اور عاقل و بالغ و دانا و بینا بھی انصاف کا دل دادا ہے۔ کافر بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہر آدمی انصاف چاہتا ہے۔ تو یوں سمجھیے انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں سب سے گہری جڑیں اگر کسی شے کی ہیں وہ عدل کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو اگر آپ دیکھیں تو باقی تو ساری کوئی نہ کوئی جو ہے نا، وہ یا تو وہ فاعل کے وزن پہ ہوں گی یا فعیل کے وزن پر ہوں گی، جبکہ صفت عدل مصدر آئی ہے، وَهُوَ الْعَدْلُ، وہ ہے ہی عدل، سراپا عدل ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، وہ اللہ تعالیٰ انصاف پر کھڑا ہے۔ اس نے اپنے جتنے رسول بھیجے، جو ہدایت دی، جو رہنمائی دی، یہ دنیا کو زمین پہ رہنے کا جو طریقہ دیا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو آن ارتھ، یہ کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ اصل تحریک انصاف تو اللہ نے برپا کی ہے، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ محمد الرسول اللہ کو بھیجا، آخری رسول ہیں، اور یہ کہہ کے بھیجا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کر دوں۔ اور یہ امت کھڑی کی جو خیر امت بنائی، تمام امم میں بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ سب ہے کیوں؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، مسلمانوں انصاف کے قائم کرنے والے اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے، تم اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہو، اس کے گواہی دو اس کے انصاف کی کہ تم انصاف کرنے والے ہو جاؤ۔ اور کس کس انداز میں کرو؟ اپنے خلاف کرنا پڑ جائے، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، اپنے والدین ہوں، تم انصاف پر قائم رہو۔ اور دوسری طرف کسی کی نفرت، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اے مسلمانوں کسی قوم کی دشمنی، نفرت تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، زیادہ متقی وہی ہے جو عادل ہے۔ یہ عدل تقوی کے سب سے قریب ہے۔ اب یہ اسلام کس کو یاد رہا ہے؟ یہ اسلام وہ ہے جو ہر نوع انسانی کے دل میں موجود ہے بھائی، جس کا ریسیپینٹ ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ ہم اس کی ابلاغ ہی نہیں کرتے، اس کی تبلیغ ہی نہیں، وہ خود ہماری شخصیتوں سے رخصت ہو گیا ہو۔ تو بہرحال کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عدل ہے، اس نے اس عدل کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی جتنا عدل ہمارے دل میں ہے وہ کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ اس کا عکس تو آ سکتا ہے۔ دیکھیے دنیا کی بڑی مجبوریاں ہیں، قانونی، یہی فقہ کی مجبوریاں ہیں۔ محمد الرسول اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کہ ہو سکتا ہے کوئی دو اشخاص میرے پاس مقدمہ لے کے آئیں اور کوئی شخص اپنے حق میں چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے ڈگری لے کے چلا جائے۔ جو کیس اچھا لڑ لے گا وہ ڈگری لے جائے گا، مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، جس کے آرگومنٹ اچھے ہوں گے، ہو سکتا ہے لے جائے، لیکن وہ یاد رکھے کہ وہ محمد الرسول اللہ سے حق لے کے نہیں جا رہا، جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ دنیا میں بہرحال وہ پلاٹ لے لے گا، کارنر والا اس کا ہو گیا، لیکن یہ تو وہ دوزخ میں تو جا کے بعد میں گرے گا نا، وہ اس کے سر پہ تو بعد میں رکھ، وہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کامل عدل بغیر آخرت کے ممکن ہی نہیں ہے۔
پوری نو انسانی کی جو اصل خواہش ہے وہ تو صرف جا کے آخرت میں پوری ہو سکتی ہے، دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور کب ہوگا؟ آخرت میں۔ تو آخرت کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کے ظہور کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اصل اصولی ایمان باللہ ہے، باقی ایمانیات اس کی فروعات ہیں، اس کی جزیات ہیں، اس کی برانچز یا شاخوں کی درجہ اختیار کر لیں گی۔ لیکن ایک دوسرے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، عمل کے اعتبار سے، تو جب تک آخرت کا یقین محکم نہ ہو جائے انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، ان ساری باتوں کے اندر ایک حظ بھی ہے، ابھی تک ہم نے اٹھایا ہے۔ میں تو اسے کہتا ہوں نا، ہیڈونزم ایک دنیا میں فلسفی ہے۔ کوئی کھانا کھا کے جو ہے لذت لیتا ہے، کوئی تعلق کسی کے ساتھ رکھ کے لذت لیتا ہے، مختلف طریقے ہیں، کوئی اپنی ڈومینیشن کی خواہش کی تسکین کر کے تو لذت لیتا ہے۔ ایک انٹلیکچوئل ہیڈونزم بھی ہے، گپ شپ لگانے سے بھی آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ چسکا جو گپیں لگانے کا ہوتا ہے، جسے قرآن مجید کہتا ہے وَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، وہ اپنے خوض میں بال کی کھال اتارنا بیٹھ کے، جیسے شاعر لوگوں کے پاس لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ مزیدار گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے ایسے ہی دیندار بنے ہوئے لوگ ہیں جو بس چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے بڑا حکیمانہ قول ہے، وہ حکیمانہ قول مزہ دیتا ہے، اور ان کی بڑی مارکیٹنگ اور بڑی دنیا ان کی فالوور ہے، لیکن جس حال میں جاتے ہیں اسی حال میں واپس آتے ہیں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ گپ شپ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے مجمع لگتے ہیں، اتوار کے دن اگر آپ جی ٹی روڈ پہ بھی دیکھیں تو بعض جگہوں پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ حاصل کلام کچھ بھی نہیں ہوتا، گپ شپ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو انسان بہرحال ایک ذہنی لذت، جسے ذہنی عیاشی بھی کہتے ہیں، اس کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ایمان بالآخرہ کے بغیر توحید بھی ایک باتوں کا یوں سمجھ لیجئے کھیل بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ جو اقبال نے گلہ کیا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ یہ جب کلامی مسائل چھڑتے ہیں، یہ جب بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ جو خدا کی صفات ہیں یہ عین ذات ہیں کہ غیر ذات ہیں، تو یہ امت جو خرافات میں کھو گئی ہے تو کیوں کھو گئی ہے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت جو روایات میں کھو گئی، تو وہ خرافات کیا ہیں؟ وہ یہی کچھ ہے۔ اب اسی کی وہ بگڑی ہوئی شکلیں بھی ہیں، جس میں آپ کو قوالی بھی مل جائے گی، یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، لیکن یہ جو بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اچھا یہ جو آج کل اس طرح کے بہت سے چٹکلے چھوڑنے والے مولوی بھی مشہور ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے بڑی مارکیٹ ہے ان کی، اور بڑے پیسے کما لیتے ہیں۔ تو وہ بہرحال ایک گپ شپ میں بھی، توحید کے بیان میں بھی بڑے مزے ہیں، بڑا لطف ہے، بڑا انسان جو لذت لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے، آپ نے عشق رسول کے دعوے کیے، اس پہ تقریریں کی، واقعات بیان کیے، اس کا بھی ایک لذت ہے، اس کا بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی ایک چارم ہے، اس کا بھی ایک لطف ہے، وہ آدمی اٹھاتا ہے۔ عمل جوں کا توں، عمل سے فارغ، کیوں؟ آخرت کا یقین۔ تو معلوم ہوا انسان کا عمل صرف آخرت کا یقین درست کر سکتا ہے، یہ تو محض ایمان باللہ سے نہیں ہو سکتا، اور یہ حقیقت خود قرآن مجید نے بیان کی ہے، ایک سے زیادہ جگہ بیان کی ہے۔ سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی میں آگے چل کے کہا کلا ان الانسان لیطغی، بے شک کوئی نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، طغیان ہو جاتا ہے، یہ اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، جب دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، کبھی آپ نے کسی آدمی کو اپنی زبان پہ انگارہ رکھتے ہوئے دیکھا ہو؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں مشہور کر دیا ہے۔ آخر پہلے آدمی پکڑتا ہے، چمٹے سے تو نہیں پکڑا ہوگا نا، ہاتھ سے پکڑا ہوگا، کون زبان تک لے کے آئے گا؟ کبھی نہیں۔ لیکن جھوٹ آدمی بول لیتے ہیں، یتیم کا مال کھا لیتے ہیں، کھولتا پانی نہیں پی سکتا، یتیم کا مال کھا لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ بولنے سے کوئی چھالا تو پڑتا نہیں، انگارہ رکھنے سے چھالا پڑتا ہے، ہم انگارہ وہ نتیجہ نکل آتا ہے فوراً، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ البتہ قیامت کو وہ مال کھولے گا اندر یا نہیں کھولے گا؟ یغلی فی البطون، وہ جا کے کھولے گا ان کے پیٹوں کے اندر، کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے، آج نہیں کھول رہا۔ لہذا جب انسان دیکھتا ہے فوری پکڑ نہیں ہو رہی تو وہ غلطی کر لیتا ہے۔ الراہ استغنا، اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک انسان نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، محاسبہ ہونا ہے۔
جتنا اس کا احساس رہے گا، جتنا اس کا یقین رہے گا، اتنا عمل درست رہے گا۔ عمل کو ٹھیک کرنے والی شے ایمان بالآخرہ ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ فرق، وہ جو سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں، باقی ایمان تک رکھا، آخرت کا ذکر کیا یقین کے ساتھ، اس کے بغیر عمل نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ بشارت دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، سکے ایمان والے نہیں ہیں، ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ کیوں؟ کہ وہ بے شک پہلے دو ایمان رکھتے بھی ہوں، اگر آخرت پر ایمان نہ ہو وہ بھی خراب ہو جائیں گے، پولیوٹ ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آلہہ آ جائیں گے، رسول کو بھی اٹھا کے تو اللہ کے برابر کر دیں گے۔ ظاہر ہے جب کلامی بحثیں چلیں گی تو یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر بدعات کا تومار کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آخرت کا ایمان ہے جو آدمی کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عملی اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، اور بہت اہم مسئلہ ہے، ایمان۔ ایمان انسان کے اندر جو شے پیدا کرتا ہے وہ موٹیویشن ہے۔ ایمان انسان کو حرکت دیتا ہے، یہ جذبہ محرکہ فراہم کرتا ہے، یہ موٹیویشنل فورس ہے ایمان۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے عمل کا، تو یہ جذبہ ہے اندھا بہرا، یہ جنون ہے۔ ایک آدمی وہ چیز دیکھ رہا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی، اس کا اس پہ یقین ہے، تو یہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، اور شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے۔ تو یہ تو فرق آ گیا، اس فرق کو تو اقبال نے بھی بہت جگہوں پہ بیان کیا ہے، اور اس میں یہ چیز نمایاں کی ہے کہ ایمان انسان کو بہرحال اسباب سے اور اس سے بالا تر کر دیتا ہے، اور جو دوسرا شخص ہے جو کافر ہے وہ آفاق میں گم ہے، مومن وہ ہے اس میں گم، اس میں ہے آفاق۔ یہ بھی در حقیقت اسی شے کو آشکارا کیا ہے۔ اسی ایمان کو پھر اقبال نے عشق سے موسوم کیا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جس میں عقل جاتی رہتی ہے، مجنون بھی وہی ہے، جنون بھی یہی ہے۔ اب جب جنون آتا ہے اور جذبہ، اور اس کے مقابل ایک کانفلکٹ بھی ہے، ایمان کے نتیجے میں ایک کانفلکٹ آپ کا سوسائٹی کے ساتھ تو پیدا ہوا، نقطہ نظر کا فرق آیا، کانفلکٹ پیدا ہو گیا، فرکشن آئی، اب جھگڑا ہے۔ تو جھگڑا جب جنون کے ساتھ ہو تو پھر آ جائے گی اس کے ساتھ وہ جو آج کل ہوتا ہے نا، کیا وہ جیکٹ باندھ کے آ جائے گا، اسے تو جلدی سے جنت چاہیے نا۔ یہ جگہ ہے جو اب رسالت آ کے اپنا رول ادا کرتی ہے، آپ کے عمل کو اعتدال دینے والی شے، آپ کے عمل کے لیے ایک کرائیٹیریا بننے والی شے، ایک معیار دینے والی چیز، وہ ایمان بالرسالت ہے۔ وگرنہ یہ کہ یہ ایک طرف اگر نکل جائے، آپ کہیں گے نہ میں رات کو سوؤں گا، نہ میں دنیا کا کوئی تعلق رکھوں گا، میں تو بس اللہ اللہ کروں گا، دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں، یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے، پھر یہ کیفیت ہو جائے، دنیا سے تارک دنیا لوگ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور یا پھر وہ اگر اس میں جوش جذبہ آ گیا تو پھر جلدی سے شہادت اور اپنے جو بھی محبوب ہے اس سے ملاقات۔ اب اس کو بیلنس کیسے کریں کہ انسان حد اعتدال سے باہر نہ نکلے؟ تو اب وہ دیکھیے نا، وہ جو 3 اشخاص آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جنہوں نے کہا کہ حضور تو چونکہ بخشے بخشائے ہیں، ان کا عمل کم ہے، ہمیں زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا ساری رات میں کھڑے عبادت کرتا رہوں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو حضور نے بلا کے تینوں کو ڈانٹا، کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، رات کو عبادت کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا، اور یہ کہ میں نے شادیاں کئی کی ہیں، لیکن اہم تر بات کیا کہی؟ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔
معلوم ہوا کہ تقوی میں سب سے اوپر محمد الرسول اللہ ہیں. کوئی شخص اگر حضور سے بڑھ کر متقی بننے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ اسی حدیث کے آخر میں الفاظ میں. تو جس کی رغبت میری سنت سے ہٹ کر ہو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو معیار کس نے دیا عمل کا ہمیں؟ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، بے تحاشی پڑھنی ہے یا اتنی پڑھنی ہے جو محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے؟ اور یہ کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، اتنے یا جو سنت نے دیے، یا یہ کہ انے وہاں رکھنے ہیں؟ اور جہاد کیسے کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ نے طریقہ بتایا، یا اپنے جوش و جذبے کی بنیاد پر اور اپنے اشتعال اور جذبات کی بنیاد پر کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے نیکی کا جذبہ بھی بہرا باقی جذبات کی طرح اندھا بہرا جذبہ ہے. اس کو حد اعتدال میں رکھنا یہ صرف رسالت کا معیار ہے جو اسے معتدل رویہ دیتا ہے. تو اس اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار، بلکہ اس میں ایک اور بات بھی جمع کر لیجئے، اللہ پر کون سا ایمان معتبر ہے؟ دیکھیں فلاسفہ بھی اللہ پر ایمان رکھ سکتے ہیں. آج کوئی سائنسدان بھی اللہ پر ایمان لا سکتا ہے. یہ کائنات کے مشاہدے کے نتیجے میں ایک اجمالی تعارف اسے اللہ کا حاصل ہو سکتا ہے. تو کیا یہ ایمان معتبر ایمان ہوگا؟ آخرت کے بارے میں یہ جاننا کہ کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن عدل و انصاف ہو جائے. تو جان لیجئے آخرت پر صرف وہی ایمان معتبر ہے جس کی خبریں محمد الرسول اللہ نے دی ہیں. جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، یہ کچھ وہاں پہ ہوگا، ان ساری تفصیلات کے ساتھ ماننا ایمان بالآخرہ ہے. اپنے کسی تصور کے تحت مان لینا یہ ایمان بالآخرہ نہیں، یہ معتبر نہیں کہلائے. آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ اپنے کسی تصور کے مطابق. وہ جیسے کسی نے کہا کہ اگر گھوڑے اور گدھے کوئی تصور کر سکتے کسی خدا کا تو گھوڑے اور گدھے والا کرتے. تو انسانوں کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کسی 10 ہاتھ والے انسان کا تصور کر لیں گے. اس سے آگے کدھر جائیں گے؟ اس خدا کا تصور جو محمد الرسول اللہ نے کرا، کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، یہ کس نے بتائی ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے بتائی ہیں. تو اس حوالے سے اس سے فقہی اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤس گر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بھی، پھر سارا ابو لہب بن کے رہ جائے گا. تو یہ ان کا آپس میں ربط و تعلق ہے کہ علمی اور فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان باللہ، عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ، اور فقہی اور قانونی اور شرعی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت. اب 3 الفاظ ہیں اور اس پر ہم اپنی یہ بحث ہے ویسے بہت طویل ہے لیکن ہم ختم کر لیں گے. اور ان 3 الفاظ کو سمجھ لیجئے. ایک ہے ایمان، ایک بلکہ اسی ایمان کے ساتھ 3 الفاظ جڑے ہوئے ہیں. ایک ہے عمل صالح. آپ کو دیکھیں گے قرآن مجید میں اکثر ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ آتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ عمل صالح نہیں آیا، جہاد آیا ہے. اور بعض جگہوں پہ جہاد بھی نہیں آیا، انفاق آیا ہے. میں صرف مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں. مثلا یہ کہ ایمان اور عمل کی مثال دینے کی تو مجھے ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جگہ جگہ ہے. لیکن یہ کہ جیسے سورہ صف میں فرمایا کہ حل انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تجارت، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بتائے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان تو آ گیا، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. اب اس کے بعد عمل نہیں آیا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. عمل کا ذکر نہیں آیا، جہاد کا ذکر آ گیا. اسی طرح سورہ حجرات میں آپ دیکھیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یعنی یقین والا ایمان لائے. شک تو دل میں پیدا ہوتا ہے نا، شک میں نہیں پڑے یعنی ایمان ان کے دل میں اتر گیا. وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی راہ میں. تو اب یہاں بھی جہاد آیا ہے، عمل نہیں آیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. تو 2 مقامات میں نے آپ کو بتا دیے، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں آیا بلکہ ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر آیا. اب آگے چلیں سورہ حدید، اس میں اللہ کے 2 مطالبے آئے اہل ایمان سے بلکہ انسانوں سے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پہ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جن چیزوں پر میں نے تمہیں استخلاف دیا ہے، اختیار دیا ہے، مالک بنایا ہے، جو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، جو محنتیں ہیں، جو توانائیاں ہیں، جو مال و دولت ہے،
اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں پہ نہ جہاد آیا، نہ عمل آیا، انفاق آ گیا۔ تو یہ 3 الفاظ ہیں، انفاق، اعمال اور جہاد۔ اور ایک طرف ایمان ہے، یہ جوڑا ہو گیا، ایمان اور انفاق، ایمان اور جہاد، ایمان اور عمل۔ اور ان تینوں کے حوالے سے یہ کہا کہ نجات پا جاؤ گے، ایمان اور انفاق کرو نجات پا جاؤ گے، ایمان اور عمل نجات، اور ایمان اور جہاد نجات۔ اب یا تو ہم یہ مانیں کہ ایمان اور انفاق علیحدہ چیز ہے، اور ایمان اور جہاد ایک علیحدہ شے ہے، اور ایمان اور عمل ایک علیحدہ شے ہے، یا یہ مان لیں کہ یہ ایک ہی تصور کو 3 الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان اور عمل جو لازم و ملزوم ہیں، اگر ایمان دل میں ہے، عمل اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ تو ہم اس سے پہلے بھی سمجھ چکے ہیں۔ اب ایمان، اور اس سطح پر ایمان اگر دل میں اتر گیا ہو تو عمل اس کے برعکس ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی ایک بہترین مثال ہے، ایمان تو ایمان ہے، یقین تو بڑی شے ہے، اگر شک بھی ہو تو انسان کا عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ سانپ ہے نا، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ بمشکل 2% سانپ وہ ہیں کہ اقسام کے کہ جن کے ڈسنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ آدمی ہر سانپ سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں یہ کم وقت وہی والا نہ ہو۔ اور ڈرتا بھی کس حساب سے ہے کہ اس کو شعور بعد میں ہوتا ہے کہ میں ڈرنے لگا ہوں، ڈر پہلے چکا ہوتا ہے، یعنی دروازے میں جا کے یاد آتی ہے کہ میں ڈرا ہوں۔ تو یقین کا اثر پھر کیا ہوگا انسان کے اوپر؟ تو یقین کے، اور پھر وہ حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی کہ عمل اور تو لازم و ملزوم ہے۔ عمل ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے وہ دل والا، اور عمل برعکس ہے تو اس کا مطلب دل والا ایمان تو نکلا ہوا ہے، رخصت ہوا ہے۔ تو اب یہاں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ایمان ہے تو جہاد بھی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے ساتھ جہاد کیسے؟ میں نے پہلے بتا دیا یہ مترادف ہیں، ایمان اور عمل اور جہاد یہ مترادف ہیں، اور ایمان اور عمل، جہاد اور انفاق یہ تینوں مترادف ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جہاد کے حوالے سے ویسی باتیں رکھ دوں، جیسے حدیث آپ نے سنی، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ نہیں انل منکر کرے گا۔ مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی منکر کو دیکھے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے روکے۔ اب اس کے ساتھ ایمان کا ذکر ابھی نہیں آیا، لیکن اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل سے روکنا ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اس کا مطلب زیادہ درجہ ہوگا تو آگے بڑھے گا اور کم از کم بولے گا، اور اگر بالکل ہی ضعیف درجہ ہے تو اس کے نتیجے میں دل میں کوڑے گا، جلے گا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کوڑنا، جو ایک کسی غلط کام کو دیکھ کے جو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت جو طویل ہے اس میں تو الفاظ بہت واضح ہیں۔ کچھ لوگ غلط ہو جائیں، نیک امت ہے وہ خراب ہو گئی ہے، بگڑ گئی، نبی کی امت بگڑ گئی، تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل سے ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں تو یہ دل سے جہاد کرنا کمزور ایمان ہے، اور دل میں بھی جہاد نہ ہو اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر دل میں کوڑن اور جلن بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث نے بالکل بات کھول دی یا نہیں کھول دی کہ اگر دل میں ایمان ہو تو جہاد لازمی پیدا ہوگا۔ اب اس کو ذرا میں چاہتا ہوں لاجیکلی بھی ہم سمجھ لیں۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں بت پرستی ہے، شرک ہے، کوئی باطل پرستی ہے، ناحق جو کام ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا نقطہ نظر بدل گیا، سقراط کو کوئی اور بات سمجھ آ گئی ہے، گوتم بدھ کو کوئی اور بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس معاشرے میں اس کا گزارا ہے۔ جو سقراط کو کیوں زہر کا پیالہ، میں کسی مسلمان کی مثال تو نہیں پیش کر رہا نا، سقراط کا کیا کانفلکٹ تھا؟ اس کے نظریات بدل گئے، نظریات بدل گئے، نیچرل ہے، اس نے تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، سٹیٹس کو کے لیے تھریٹ ہے، اس نے روکنا ہے۔ فرکشن آ گئی تو پھر جو کمزور ہے اسے زہر کا پیالہ پینا پڑے گا، کہانی ختم۔ یہی جہاد ہے۔ تو آپ خدا کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، معاشرے میں لوگ فرعون کو مانتے ہیں، ابو جہل کو مانتے ہیں، ولید بن مغیرہ کو مانتے ہیں، اور کسی مصیبت کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کس طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، تو فرکشن کیسے نہیں ہوگی؟ ایمان ہو فرکشن نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایمان ہو عمل نہ ہو، ایسے ایمان ہو اس کے نتیجے میں فرکشن نہ ہو، یہ دو ایمان ہوتے ہوئے تو فرکشن ہوگی، اسی کا نام جہاد ہے۔ اب فرکشن ہو گئی تو اگلا کام کیا ہوگا؟
قربانی دینی پڑے گی یا نہیں؟ جان کی بازی کھیلنی پڑے گی، گردن کٹوانی ہے یا نہیں؟ جو ہی کھڑے ہو کے جادوگروں نے کہا ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، فرعون نے پہلی بات کیا کہی؟ گئی تمہاری بازو بھی، گیا تمہاری ٹانگ بھی، ساتھ ہی تمہیں سولی بھی دوں گا۔ اب قربانی دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہو، یہ انفاق ہے۔ ہم نے انفاق جو ہے وہ اپنے 1 ارب روپے میں سے 2.5 کروڑ روپیہ ہی سمجھا ہے۔ انفاق تو یہ ہے، وہ تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے تھا۔ یہ جو ہر سال ہم قربانی دیتے ہیں بکرے کی، یہ یاد کس کی مناتے ہیں؟ ابراہیم نے بیٹا ذبح کیا تھا۔ ہمیں بھی موقع ملا تو گردن کٹوائیں گے، ہاں اندھا دھند نہیں جیسے کہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے ذہناً تیار رہنا، یہ انفاق ہے۔ تو یہ اب 3 الفاظ ہمارے سامنے آ گئے، ایک ہے عمل، ایک ہے جہاد، ایک ہے انفاق۔ حقیقت میں تینوں ایک ہیں، ایک ہی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے 3 الفاظ ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز نہیں ہیں، یہ برانچز نہیں ہیں، یہ شعبے نہیں ہیں، یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک عمل کہتے ہی اس کو ہے۔ اگر یہ عمل نہیں ہے تو مکے میں کون سا عمل تھا؟ یہ جو سورۃ التین میں عمل آیا ہے، جو سورۃ العصر میں عمل آیا ہے، نہ بھی نماز فرض ہے، نہ بھی روزہ فرض ہے، نہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، نہ بھی حج کا کوئی امکان ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ جو سورہ عنکبوت میں عمل کا ذکر ہے، کون سا عمل ہے؟ یہ قربانی، یہ ایثار، یہ مارے کھانا، یہ انگاروں پہ لیٹنا، یہ تپتی ریت پہ گھسیٹے جانا اور سنگلاخ پتھروں کے اوپر، یہ عمل ہے، یہی جہاد ہے، یہی انفاق ہے۔ تو ایمان کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ اب آ گئی ہماری آخری بات، ایمان کا تعلق امن سے۔ لغوی معنی میں بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ایمان تو بنا ہی امن سے، اور حدیث میں باقی باتوں کو چھوڑیں، ابھی چونکہ رجب کا چاند چڑھا، وہ دعائیں بھی بڑی سوشل میڈیا پہ عام ہوئی ہیں۔ جب چاند کی دعا ہم کیا سکھائی ہمیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، امن کے ساتھ ایمان کو جوڑا۔ لغت کی بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ امن میں ہونا اور ایمان امن دینا، جو بالکل آپس میں جڑے ہوئے۔ اب یہ امن ہے کیا؟ ایک تو ہے نا آپ نے امن دیا، وہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ ایک ایمان کا تقاضا ہم نے پڑھا کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جائے، اللہ کو اپنا رب مان لیا جائے، تو آپ کے اندر سے خوف اور حزن ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کا سب سے پہلا حاصل انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کا بلکہ اگر ایک سطح پہ اور بات بھی سمجھ لیتے ہیں، وہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میرا اینڈ کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، ان سوالات کا جواب نہ ملے تو ذہنی بے سکونی ہے یا نہیں ہے؟ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، تو اس سب سے نجات مل گئی یا نہیں مل گئی؟ سکون ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون معلوم ہو گیا، حقیقت معلوم ہو گئی، سکون آ گیا۔ اسی طرح ایک سکون قلبی ہے، اطمینان قلبی، امن قلبی۔ کل وہ جو میرا نقصان ہو گیا تھا، وہ جو جہاز ڈوب گیا تھا، یار مجھے نہیں پتا، میرے رب کو بہتر معلوم ہے، وہ العلیم ہے، الحکیم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ انت تعلم، تو جانتا ہے، وانا لا اعلم، اور میں نہیں جانتا ہوں، تجھے خوب بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بہتری ہے، تو نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا ہے۔ امن ہو گیا ہے نہیں؟ کل خطرہ ہے، میری پیشی ہے، پتہ نہیں عدالت کیا فیصلہ کرے گی، یار وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ تو ان 2 آدمیوں کا فرق آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک آدمی کو ہر وقت خوف لائق ہے کل کیا ہوگا، اور غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ کل کیوں غلط ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے جو کل ہوا تھا وہ بھی رب نے کیا تھا اور ٹھیک کیا تھا، اور جو کل ہوگا وہ بھی رب کرے گا اور ٹھیک ہی کرے گا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ تو ان 2 آدمی کے دل کی کیفیت ایک ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اصل میں امن جو دل میں حاصل ہوتا ہے۔ اب یہی امن باہر کیسے نکلے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا جس کے دل میں ایمان ہو وہ پڑوسی کو اذیت نہیں دے سکتا۔ عمل ایکسٹینڈ کر گیا نا، عمل متعدی ہو گیا۔ یہ جو اچھا ہوتا کہاں، خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ امریکہ افغانستان کیوں آ گیا؟ خطرہ، ہماری تہذیب کو خطرہ۔ یہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے کیوں مارے؟ خطرہ۔ جس کو داخلی امن حاصل ہو گیا کہ جو اللہ کرے گا وہ ہوگا، اسے خطرہ ہی نہیں رہا، تو خطرہ نہیں رہا تو پریمپٹ نہیں کرے گا۔ یہ جو سارا فساد پھیلتا ہے،
یہ پریمپٹیو ڈاکٹرائن سے پھیلتا ہے. یہ ہم بھی سارے کریں, ہم غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں, امریکہ نے باقاعدہ اسٹریٹجی کے طور پہ شروع کی ہے. باقی ہر جاندار کے اندر یہ پریمپٹیو ڈاکٹرائن رکھی ہوئی ہے اللہ نے. آپ کو جہاں سے خطرہ ہوگا, آپ بہرحال آپ کی اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ وہ جو جسے کہتے ہیں قتل الموذی قبل الایذاء, کسی بھی اذیت دینے والے کو اذیت دینے سے پہلے ہی ختم کر دو. یہ نیچرل ہے, یہ سانپ بھی اسی لیے ڈس دیتا ہے. تو جب آپ کو داخلی طور پر امن ہو گیا تو اس کے نتیجے میں خارج میں امن ہو ہی جائے گا. تو ایمان سے عالمی امن بھی وجود میں آ سکتا ہے اور ہر طرح کا خوف و خطر جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا. تو یہ ہے در حقیقت ایمان, اس کے جو لوازمات اور اس کے جو تقاضے, اس کی حقیقت, اور خاص طور پہ ایمان کا تعلق عمل سے, ایمان کا تعلق جہاد سے, ایمان کا تعلق انفاق سے, اور ایمان کا تعلق امن سے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح پوری طرح ادراک, شعور, فہم کے ساتھ ہمیں اس ایمان کو اپنے دل میں جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری شخصیتوں, ہمارے کردار کے اندر ایمان کے یہ پھل, یہ ثمرات, یہ جو ثمر ہیں, ان سے ہمارے کردار کو بارآور فرمائے, ثمرآور فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.